کو جانے کا موقع آیا اور آپ مکہ پاک میں مسجد حرم میں اور مدینہ پاک میں بھی مسجد میں بخاری شریف کا درس دیا کرتے. ہندوستان سے جا کر کے وہاں پر آنے والے حاجیوں کو، وہاں کے پراپر عربی لوگوں کو حضور تاج الشریعہ بخاری شریف کا درس دیا کرتے. ایک مرتبہ اسی ہوا کہ آپ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. عام و خاص، حافظ و عالم، مفتی و حاجی و قاری، تمام لوگ اکٹھا تھے اور حضور تاج الشریعہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. وہاں سے ایک عربی عالم آیا اور کہتا ہے حضرت رکیے میرا ایک سوال ہے. تو حضور تاج الشریعہ نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے بتائیے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آپ لوگ اس کو ہمیشہ سنی لوگ اس کو سنایا کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث جھوٹی ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث کو اگر کوئی جھوٹا کہے تو اسلام سے خارج ہونے کے امکانات ہیں. وہ عربی کیا کہتا ہے کہ ایک حدیث ہے جسے لوگ بیان کرتے ہیں اور سنی لوگ تو اور زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس حدیث کو جھوٹی حدیث کہتا ہوں. حضور تاج الشریعہ پوچھتے یہ تو بتا وہ حدیث کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عالم بشریت میں تشریف لائے تو ان کا چاچا ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا. اس نے اپنی لونڈیا سویبہ کو آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ کو ابو لہب کی یہ عادت پسند آ گئی اور وہ پیر کا دن تھا. ابو لہب مرا، عذاب میں مبتلا ہوا، لیکن پیر کے دن اپنا انگوٹھا چوسنے سے اسے تھوڑی راحت ملتی ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے. حضور تاج الشریعہ کہتا ہے بے شک بخاری شریف کی ہے اور بے شک یہ صحیح ہے. عربی کہتا ہے نہیں مانتا، یہ حدیث جھوٹ ہے. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کس بنا پر کہتا ہے؟ تو کہتا ہے قرآن کریم کے بنا پر کہتا ہوں. قرآن کریم میں آیت ہے لا تخففوا عنہم اللہ، لا تخففوا عنہم اللہ. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ کسی کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوگا. غور سے سنیے، ہے یہ آیت لا تخففوا عنہم اللہ، کسی کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوگا. قرآن سچا ہے کہ حدیث سچی ہے؟ اگر قرآن کی دلیل دی جائے تو ابو لہب کے عذاب میں کمی نہیں ہونا چاہیے. تم لوگ کہتے ہیں کہ پیر کے دن انگوٹھا چوسنے سے کمی ہو جاتا ہے عذاب، پھر کیا قرآن جھوٹا کہہ رہا ہے؟ عربی نے سوال کیا. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں اے شخص، قرآن بھی صحیح ہے حدیث بھی صحیح ہے، میں دونوں کو مانتا ہوں. تو وہ عربی بھڑک اٹھا، یہ کیسا؟ قرآن کے خلاف اگر کوئی حدیث ہو تو وہ حدیث جھوٹی ہے، اسے مانا نہیں جائے گا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں حدیث کو بھی مانتا ہوں قرآن کو بھی مانتا ہوں؟ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں تو بیٹھ جا، اب میں اس کی تفسیر بتاتا ہوں. اب جب میرے حضور تاج الشریعہ نے شروع کیا تو کہتے ہیں لا تخففوا عنہم اللہ. یہ جو آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی، پہلے اس کے اگلی آیت کو دیکھ، بعد والی آیت کو دیکھ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نیم حکیم خطرے میں جان. ایک کہاوت ہے ہمارے پاس، نیم حکیم خطرے میں جان. آدھا ہی علم رکھ کے اگر اس کو عام کرے تو کوئی فائدہ نہیں. مکمل اگر ہو تو پھر وہ قابل غور ہے. اب حضور تاج الشریعہ نے کہا یہ جو آیت کریمہ تو کہہ رہا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے پہلی والی آیت کو دیکھ، اس کے بعد والی آیت کو دیکھ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آیت کریمہ قیامت کے متعلق اللہ نے نازل کی کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، سب کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا. اب جو کافر جہنم میں جا چکا ہوگا اس کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی.
قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھنا سمجھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں، اس کو آگے پیچھے ریفرنس دیکھنا پڑتا ہے، اس کو تفسیر دیکھنا پڑتا ہے، آیت کب نازل ہو گئی وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے جس آیت کریمہ کی تفسیر کی اور عربی سے کہا کہ دیکھ اس کی تفسیر یہ ہے، اس لیے قرآن بھی صحیح ہے اور یہ آیت کریمہ قیامت کے متعلق ہے اس لیے یہ بھی صحیح ہے، لیکن ابو لہب کی جو حدیث پاک ہے یہ قیامت کے متعلق نہیں ہے بلکہ پہلے سے ہے، قیامت کے پہلے سے ہے، اس لیے وہ حدیث بھی صحیح ہے اور یہ قرآن کا فرمان بھی صحیح ہے۔ اب وہ عربی جو ہے پھر وہاں پر جو وہ جھک گیا اور کہنے لگا کہ میں نے بہت سے علماء دیکھے، بہت سے تفسیر کرنے والے دیکھے، لیکن آپ نے جو سمجھا کر بتایا آج تک میں نے کسی کو ایسا بتاتا ہوا نہیں پایا، میں اپنے اس کلمے سے